بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 297 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے بعض حضرات کے گمان کا جواب۔ جیسا کہ آپ اگر گزشتہ سبق نہیں سنا تو اس کو دیکھ لیں، آپ کے علم میں ہے، اور نہیں ہے تو گزشتہ سبق کے سننے کے بعد علم میں آ جائے گا کہ دلالت محل کلام کے طور پر بعض حضرات نے گمان کیا تھا اور انہوں نے 3 نصوص پیش کر کے وہاں حقیقت کو چھوڑ دیا تھا، مجاز کی طرف گئے تھے اور حذف کی طرف گئے تھے۔ تو آج احناف کی جانب سے ان کے اس گمان کا، ان کے اس خیال کا جواب دیا جائے گا۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فَقُلْنَا نَحْنُ أَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ عَلَى حَالِهَا سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فَقُلْنَا نَحْنُ أَنَّ هَذِهِ الْحُرْمَةَ عَلَى حَالِهَا وَحَقِيقَتِهَا، پس ہم نے کہا کہ یہ حرمت اپنی حالت اور اپنی حقیقت پر قائم ہے۔ لأنه ابلغ من ان يقول حرمت نکاح امہاتکم، وذلك لأن الحرمة نوعان، نوع يلاقي الفعل فيكون العبد ممنوعا والفعل ممنوعا عنه، ونوع يلاقي المحل فيخرج المحل من أن يكون مباحا وصار العين ممنوعا والعبد ممنوعا عنه، وهذا أبلغ الوجهين في المنع۔ فرمایا کہ اس لیے کہ حرمت علیکم امہاتکم، حرمت نکاح امہاتکم سے زیادہ بلیغ اور زیادہ پر اثر ہے، اور یہ اس لیے کہ حرمت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو فعل سے ملتی ہے، پس عبد جو ہے یہ ممنوع اور فعل ممنوع عنہ ہوگا، اور ایک قسم وہ ہے جو محل سے ملتی ہے، پس محل مباح ہونے سے خارج ہو جائے گا اور عین ممنوع اور عبد ممنوع عنہ ہوگا۔ 2 وجہوں میں سے منع کے باب میں یہ وجہ زیادہ بلیغ ہے۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ كَمَا يُقَالُ لِلطِّفْلِ لَا تَأْكُلِ الْخُبْزَ وَهُوَ بَيْنَ يَدَيْهِ، والثانی کما یرفع الخبز من بین یدیہ ویقال لا تأکل، فهو بمنزلة النفی والنسخ وهو ابلغ من النہی الحقیقی علی ما مر تقریرہ۔ فرمایا کہ اس لیے کہ اول کی بات ایسی ہے جیسا کہ بچے سے کہا جائے کہ روٹی مت کھا، حالانکہ روٹی اس کے سامنے موجود ہے، اور دوسری ایسے ہے جیسے اس کے سامنے سے روٹی اٹھا لی جائے اور اس سے کہا جائے کہ مت کھا، پس یہ صورت نفی اور نسخ کے مرتبے میں ہے، اور حقیقی نفی جو نہیں ہے اس سے زیادہ بلیغ ہے، جیسا کہ اس کا بیان وہ گزر چکا۔ وقال بعض المعتزلة انه مجمل لان العين لا يكون حراما فلا بد من تقدير الفعل وهو غير معين لاستواء جميع الافعال فيه، فيجب التوقف وهو خلف منشأه سوء الفهم۔ اور بعض معتزلہ نے کہا
کہ یہ مجمل ہے، کیونکہ عین حرام نہیں ہوتا، پس فعل کا مقدر کرنا ضروری ہے، حالانکہ وہ غیر معین ہے، اس لیے کہ تمام افعال اس میں مساوی ہیں، لہذا توقف واجب ہے، اور یہ باطل ہے، اس کا منشا سوء فہم ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ در حقیقت جو بعض لوگوں نے گمان کیا اور استدلالات کیے، 3 نصوص پیش کی، اس کی ملاحظہ فرمانے کے بعد اب احناف کی جانب سے جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مذکورہ نصوص اپنی حقیقت پر ہیں، اس طور پر کہ لفظ تحریم جو ان نصوص میں مذکور ہے اس کے لغوی اور حقیقی معنی منع کرنے اور روکنے کے ہیں، اور یہاں یہی معنی مراد ہیں، یعنی تم سے تمہاری ماؤں کو روک دیا گیا، اور تم سے مراد مردار کو روک دیا گیا، حرمت علیکم المیتۃ میں، اور شراب کو روک دیا گیا، حرمت الخمر لعینہا میں۔ بس تینوں نصوص میں لفظ تحریم اپنے حقیقی معنی میں مشتمل ہے، اور اس لغوی معنی کے لیے حرمت لازم ہے، اور حرمت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حرمت ہے جو فعل سے متصل ہوتی ہے، اس صورت میں بندہ ممنوع اور فعل ممنوع عنہ ہوتا ہے، یعنی بندے کو اس فعل حرام سے روکا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں محل عین فعل کو، یعنی محل یعنی عین جو ہے وہ فعل کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو محل سے متصل ہوتی ہے، اس صورت میں محل مباح ہونے سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس میں فعل قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اور عین جو ہے یعنی محل ممنوع اور بندہ ممنوع عنہ ہوتا ہے، یعنی عین بندے سے روک لیا جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں سے یہ دوسری صورت منع کرنے اور روکنے میں زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے، اس لیے کہ پہلی صورت میں بندے کو اگرچہ فعل سے روک دیا گیا ہے، لیکن محل چونکہ فعل قبول کرنے کے لیے باقی ہے، اس لیے یہ روکنا نہیں کے مرتبے میں ہوگا، اور دوسری صورت میں چونکہ محل فعل قبول کرنے کے لیے باقی اور موجود نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں روکنا نفی اور نسخ کے مرتبے میں ہوگا۔ ان دونوں صورتوں میں سے پہلی صورت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے سامنے روٹی موجود ہو اور اس سے کہا جائے کہ لا تأکل الخبز، روٹی مت کھا۔ اس مثال میں اگرچہ بندے کو روٹی کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن روٹی موجود ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، بس یہاں منع کرنا نہیں کے مرتبے میں ہوگا۔ اور دوسری صورت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے سامنے روٹی موجود نہ ہو اور اس سے لا تاکل الخبز کہا جائے، تو یہاں چونکہ محل یعنی جو روٹی وہ موجود ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں روکنا نفی اور نسخ کے مرتبے میں ہوگا، اور یہ بات نہیں کی بحث میں گزر چکی ہے کہ نفی اور نسخ بنسبت نہیں کے ابلغ اور زیادہ مؤثر ہے، لہٰذا مذکورہ 2 صورتوں میں سے دوسری صورت ابلغ اور زیادہ مؤثر ہے، زیادہ بلیغ ہے۔ پس مذکورہ تینوں نصوص میں ابلغ طریقہ اختیار کیا گیا اور حرمت کو بجائے فعل سے متصل کرنے کے محل سے متصل کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ مائیں مردار اور شراب مباح ہونے سے ہی خارج ہیں۔ اس صورت میں مذکورہ تینوں نصوص اپنی حقیقت پر باقی رہتی ہیں اور مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی۔ اور بعض معتزلہ جو عیان کی طرف منسوب ہونے والی تحریم کو مجمل قرار دیتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ عین چونکہ بذات خود حرام نہیں ہوتا، اس لیے کسی ایسے فعل کو مقدر کرنا ضروری ہوگا جس کے ساتھ تحریم متعلق ہو سکے، اور وہ فعل متعین نہیں ہے کیونکہ اس میں تمام افعال برابر ہیں، یعنی کسی وجہ سے ترجیح کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر فعل مقدر ہو سکتا ہے۔ بس جب فعل مقدر ماننے کے سلسلے میں تمام افعال برابر ہیں تو یہ تحریم مجمل ہوگی اور توقف کرنا واجب ہوگا، یعنی جب تک جو کوئی مرجح نہ پایا جائے، کوئی ترجیح دینے والی چیز نہ پائی جائے تو کسی فعل کو مقدر نہیں کیا جائے گا۔ اب شارح منار صاحب نور الانوار مولا جیون علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ قول باطل ہے،
اس کا منشا بد فہمی ہے، غلط فہمی ہے، کیونکہ جب تحریم کو عین کی طرف منسوب کیا گیا ہو تو اسی مقام کے مناسب فعل مقدر کیا جائے گا. مثلا حرمت علیکم امہاتکم کے مناسب فعل نکاح ہے، حرمت علیکم المیتۃ کے مناسب فعل عقل یعنی کھانا ہے، اور حرمت الخمر کے مناسب فعل شرب ہے. بہرحال جب مقام کے مناسب فعل مقدر ہوگا تو تقدیر فعل کے سلسلے میں تمام افعال برابر نہ ہوئے، اور جب تمام افعال برابر نہیں ہیں تو یہ تحریم مجمل اور واجب التوقف بھی نہیں ہوگی. جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں، خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں. سوال نمبر 1 یہ ہے کہ بعض حضرات کے گمان کے جواب میں احناف نے کیا کہا، وضاحت تحریر کریں. اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ معتزلہ کا کیا خیال ہے اور ان کا رد کیا ہے، وہ بھی تحریر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.